بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم ماہر آج پھر آپ کے سامنے قرآن مجید کے خلاصے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کے سلسلے کی تیسری کڑی لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم تیسرے پارے کی بات کریں گے جس کو تلک رسول سے جو شروع ہوتا ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، کچھ حصہ اس میں سورہ بقرہ کا ہے، سورہ بقرہ جس کے بارے میں ہم نے پچھلے دو اپنے سلسلوں میں بات کی، اور اس میں کچھ حصہ سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ بقرہ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں دو بڑی آیتوں کا ذکر ہے، دو بڑی آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک آیت آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے زیادہ بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور دوسری آیت آیت مدائنہ ہے۔ آیت مدائنہ جو سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت مدائنہ ہے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں بالکل آتی ہے، یعنی آخر سے تھوڑا پہلے آتی ہے۔ اس میں تجارت اور لین دین کے تمام معاملات کا ذکر ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے اس میں دو نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ ہوا، اور جو مردہ کو زندہ کرنے والا وہ جو واقعہ اور اس کے مشاہدہ اور اس کی دعا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دوسرے اللہ کے ایک اور نبی حضرت عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے دی اور اس کے بعد پھر زندہ کیا، اس واقعے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اس سورہ بقرہ میں ہے اور اخیر حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور سود۔ صدقہ اور سود، بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ دے دیتے ہیں کوئی چیریٹی میں چیز تو آپ کا مال کم ہو گیا، اور سود سے مال بڑھتا ہے، مگر حقیقت قرآن نے بیان کی اور یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ یہ تو تھا سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ اس کے بعد جو سورہ آل عمران جو شروع ہوتی ہے تو سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ سے مناسبت ہے اس سورہ کو، وہ کیوں ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ اور مفاہمہ، یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اور 4 نمبر پر اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ انبیاء سابقین، یعنی پرانے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، اس کا ذکر اس سورہ میں ہے۔ تو اب آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 ان کے سامنے کفار کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو فتح سے ہمکنار کیا۔ دوسرا قصہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، ان کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا اور وہ پایا جانا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد کے عطا ہونے کی خوشخبری اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں بولنا اور زندہ آسمان پر اٹھانے کا واقعہ درج ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مناظرہ، جیسے ہم نے بات کی کہ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب سے مناظرہ ہوا ایک، اس کا ذکر ہے اس میں، اور پھر مباہلہ ہوا۔ مناظرہ آپ جانتے ہیں یعنی کسی بات پر ڈسکشن ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور کہ دونوں فریق اپنی اپنی بات رکھتے ہیں، وہ مناظرہ ہے۔ ایک ہوتا مباہلہ، یعنی جب مناظرے سے بات نہیں پوری ہوتی تو پھر مباہلے کا نمبر آتا ہے۔ مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ اور ہم اپنے اہل و عیال کو لے آئیں، اور دونوں یہ قسم کھائیں اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ اس پر خدا کی لعنت ہو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر مفاہمہ ہوا۔ مفاہمہ یعنی آپس میں دعوت دی گئی ایک دوسرے کو کہ بھائی سب کو کسی ایک چیز پر آ کر جمع ہونا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ 3 درجے اس سورہ میں بیان کیے گئے، سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں، اور اخیر میں انبیاء سابقین سے جو عہد لیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر کیا کہ جب آخری نبی آئے تو ہم نے اس بات کو مانو گے، یعنی جب آخری نبی آئیں گے تو اس بات کو مانو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تم نہیں رہے، تمہارے بعد وہ نبی آئے
तो तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले जो तुम्हारे बाद आएंगे और जो तुम्हारी उम्मतें हैं उनके ऊपर आखिरी नबी को मानना जरूरी होगा। ये हमने अंबिया साबिकीन और सब तमाम अंबिया से अहद लिया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद जो शख्स भी आपको पाएगा इस जमीन पर, उस पर ईमान लाना जरूरी होगा। ये था तीसरे पारे का खुलासा। इंशाअल्लाहुल अजीज कल फिर हम चौथे पारे का खुलासा और अगला सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अहबाब को, दोस्तों को भेजें, खैर को फैलाने का जरिया बने। इस माह मुकद्दस और इस माह मुबारक में एक दूसरे के लिए दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाहुल अजीज फिर मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।